ویلکم بیک السلام علیکم دوستو، الکرم اسکول آف تھاٹس پہ ایک مرتبہ پھر آپ کا خوش آمدید ہے۔ ہم دا پنجاب پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز ایکٹ 2024 کر رہے ہیں۔ اس کا جو 5واں سیکشن ہے، اٹ از اباؤٹ پروونشل کنٹرولر جنرل، ہز پاورز اینڈ فنکشنز۔ جو بھی صوبائی جنرل کنٹرولر ہوگا نا، اس کی طاقت اور اس کے فنکشنز اس 5ویں سیکشن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ According to this section, the Secretary Industries, Commerce, Investment and the Skills Development Department shall be the Provincial Controller General for the purpose of the Act. کون ہوگا جی؟ جو سیکٹری ہوگا انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ وغیرہ کا، وہ پروونشل کنٹرولر صوبائی یعنی انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اور اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے صوبائی کنٹرولر جنرل ہوگا۔ The Provincial Controller General may, by an order, authorize any officer of the government to exercise his powers and functions within any specific area and with regard to any specific essential commodity or class of commodities as he may deem fit. یعنی صوبائی کنٹرولر جنرل کسی حکم کے ذریعے حکومت کے کسی افسر کو اختیار دے سکتا ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقے یا کسی خاص ضروری شے یا اشیاء کی مخصوص قسم کے حوالے سے اس کے اختیارات اور فرائض سر انجام دے جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔ صوبے کا تو وہ ہوگا، لیکن ڈسٹرکٹ کا کون ہوگا اس نے اس کے 5ویں سیکشن کے پیرا 3 کے اندر بتایا ہوا ہے۔ A deputy commissioner shall be controller. کون ہوگا؟ DC shall be controller of prices and supplies in his respective district and exercise the powers and functions of provincial controller general in his respective jurisdiction. جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنے متعلقہ ضلع میں پرائس اینڈ سپلائز کا کنٹرولر ہوگا اور اپنے دائرۂ اختیار میں صوبائی کنٹرولر جنرل کے اختیارات اور فرائض سر انجام دے گا۔ مطلب وہ اپنے ایریا کے اندر صوبائی کنٹرولر کی طاقت رکھتا ہوگا۔ For the purpose of exercising powers and performing functions under the Act, the Provincial Controller General or any officer authorized by him or controller of prices and supplies in consultation with the district price control committee notified by him in his respective jurisdiction میں، یعنی اس ایکٹ کے تحت اختیارات کے استعمال اور فرائض کی انجام دہی کے مقصد کے لیے صوبائی کنٹرولر جنرل یا اس کا مجاز کوئی آفیسر یا پرائس اینڈ سپلائز کا کنٹرولر اپنے دائرہ اختیار میں اس کی طرف سے نوٹیفائی کردہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی سے مشاورت کے بعد کیا کیا اقدامات کرے گا، پڑھتے ہیں۔ سیک منتھلی اور پیریوڈیکل کہتے ہیں الگ الگ وقفوں سے اسٹیٹمنٹ اور ریکارڈ فرام پروڈیوسر، ڈیلر، امپورٹر آن دیئر ریپرزینٹیٹیوز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، یعنی کسی پروڈیوسر، ڈیلر، درآمد کنندہ یا ان کے نمائندوں سے ماہانہ یا وقفے سے بیانات طلب کر سکتا ہے جب اور جیسا وہ ضروری سمجھے۔ کیا کر سکتا ہے؟ انٹر اینڈ سرچ اینی پریمیسز آف اینی ٹریڈ ایسوسیشن اینڈ ویریفائی دا انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی سچ ایسوسیشن، یعنی کسی تجارتی ایسوسیشن کے احاطے میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتا ہے اور ایسوسیشن کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ سیک ڈاکیومنٹس اور ریکارڈز فرام اینی سورس فرام دا پرپز آف آرڈر انڈر دا ایکٹ اینڈ سچ شیل بی پرووائڈ دا نیسیسری اسسٹنس۔ اس ایکٹ کے تحت حکم کے مقاصد کے لیے کسی بھی ذریعے سے دستاویزات یا ریکارڈ طلب کر سکتا ہے اور وہ ذریعہ ضروری تعاون فراہم کرے گا جس سے وہ معلومات یا ریکارڈ طلب کرے گا۔ اور they can fix the price of essential commodity for any category or tier of available brands in the case of differentiated commodities after completing the procedure as may be required by the Provincial Controller General or any officer authorized by him or controller of prices and supplies۔ یعنی اگر اشیاء کی اقسام مختلف ہوں گی تو دستیاب برانڈ کی کسی بھی کیٹیگری یا سطح کے لیے ضروری شے کی قیمت مقرر کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ طریقہ کار مکمل کیا جائے جو صوبائی کنٹرولر جنرل اس کا مجاز افسر یا پرائس اینڈ سپلائز کنٹرولر مقرر کرے۔ اینڈ کین سیک record and assistance of any relevant organization either federal or provincial for the purpose of fixation of price of essential commodities if deem necessary۔ اگر ضروری سمجھے
تو ضروری اشیاء کی قیمت مقرر کرنے کے لیے کسی متعلقہ ادارے وفاقی یا صوبائی جو ہو سکتا ہے کا ریکارڈ اور تعاون حاصل کر سکتا ہے. اینڈ کین آلسو سرچ سیز اینڈ فارفیٹ قبضے میں لینا اسٹاک آف اسینشیل commodities and seal the business and place or premises found in the contravention of the provisions. ان contravention کہتے ہیں متضاد ہونا، برعکس ہونا، خلاف ہونا، جو اس ایکٹ کے خلاف ہوگا. subject to providing opportunity of being heard and recording reasons in writing provided that the provision of the code shall not be applicable on search, seizure and forfeiture under the act. یعنی وہ ضروری اشیاء کے ذخیرے کی تلاشی، ضبطی اور ضبطی کے بعد اسے باحق سرکار لے سکتا ہے اور ایسے کاروباری مقام یا احاطے کو سر با مہر یعنی سیز کر سکتا ہے، جیسا کہ مہر لگا دینا اس پہ، جو اس ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی میں پایا جائے، بشرطے کہ فریق کو سنے جانے کا موقع دیا جائے اور وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کی جائیں. تاہم جو کوڈ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC، اس ایکٹ کے تحت تلاشی، ضبطی اور باحق کے سرکار لینے کے معاملات پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ کا اطلاق نہیں ہوگا. مطلب جو سرچ سیزر کا پروسیس ہے، جیسے CRPC کے تحت وہ تلاشی لی جا سکتی ہے نا، ویسے ایسے نہیں لی جا سکتی ہوگی. یہاں پہ تلاشی اس ایکٹ میں اکارڈنگ ٹو شیڈولز اور پرسکرائب مینر سے ہی لی جائے گی. سیکشن 6 ہم کرنے لگے ہیں دی پنجاب پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز ایکٹ 2024 کا. اس سیکشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فکسیشن آف پرائسز، قیمتوں کا تعین کے بارے میں یہ سیکشن پڑھیں گے. Subject to such directions as may be passed by council. council کون سی؟ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. The provincial controller کون ہے؟ وہ جو سیکٹری تھا انڈسٹریز وغیرہ کا، سیکٹری کنٹرولر جنرل اور any officer authorized by him or controller of the prices supplies may by an order fix the specific maximum prices of essential commodities, and different prices may be fixed for different localities or at different stages of transaction and the period for which it is being fixed for any essential commodity or classes of commodities. یعنی کونسل کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کے تابع، کونسل کون سی ہے بھائی؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دی جانے والی ہدایت کے تابع صوبائی کنٹرولر جنرل، جو کہ صوبائی کنٹرولر جنرل جو سیکٹری انڈسٹریز وغیرہ ہوگا، یا اس کا مجاز افسر یا پرائس اینڈ سپلائز کا کنٹرولر کسی حکم کے ذریعے ضروری اشیاء کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو کموڈیٹیز اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کر سکتا ہے. مختلف علاقوں، مختلف لین دین کے مراحل اور مختلف ادارے کے لیے ضروری اشیاء یا اشیاء کی اقسام کی مختلف قیمتیں بھی مقرر کی جا سکتی ہیں. سیکشن 6 از اباؤٹ دس آف دس کموڈیٹیز ایکٹ ٹاکس اباؤٹ کہ بھائی گورنمنٹ آتھورائز ہے، گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ کسی چیز کی پرائس فکس کر دے کہ اتنے پیسوں سے زیادہ اگر بیچی جائے گی تو جرم ہوگا. اس سیکشن کے اندر مزید یہ بھی بتایا گیا ہے دا پروونشل کنٹرولر جنرل اور اینی آفیسر آتھورائزڈ بائی ہم اور کنٹرولر آف prices and supplies may review the prices so fixed or extend the period of the order under subsection 1 جو ابھی ہم نے پڑھا if the circumstances so demand by recording reasons in writing. یعنی صوبائی کنٹرولر یا کنٹرولر جنرل یا اس کا مجاز افسر یا پرائس اینڈ سپلائز کا کنٹرولر حالات کے تقاضے کے مطابق، کون صوبائی کنٹرولر جنرل، اس کا مجاز افسر یا پرائس اینڈ سپلائز کا کنٹرولر حالات کے تقاضے کے مطابق کیا کرے گا؟ تحریری وجوہات درج کر کے مقرر کردہ قیمتوں کا جائزہ بھی لے سکتا ہے یا سب سیکشن 1 کے تحت جاری حکامات کی مدت میں توسیع کر سکتا ہے. بھائی 10 روپے چینی کی قیمت تھی، اس کی مدت 3 مہینے کے لیے 10 روپے کی چینی بکے گی، ٹھیک ہے، کلو لیٹس سے. تو اگر تو وہ اس پہ ٹھیک ہے 3 مہینوں کے بعد تو اس کو توسیع بھی کر سکتا ہے. کون سی اتھارٹیز؟ یہ اتھارٹیز صوبائی کنٹرولر جنرل، اس کا مجاز افسر یا یہ والا. دوستو اس ایکٹ کا سیکشن 7 از اباؤٹ سیلنگ اور ری سیلنگ آف اسینشیل کموڈیٹیز. یعنی نو پرسن shall sell or resell any essential commodity at a price higher than the maximum price so fixed, and such person shall display a list of fixed prices
آف اسینشیل کموڈیٹیز ایٹ دا کنسپیکوس، نمایاں، واضح، کنسپیکوس کہتے ہیں دوستوں. میری اسی چینل کی پلے لسٹ کے اندر وکیبلری بھی آپ کو مل جائے گی. کنسپیکوس GRE وکیبلری لسٹ کا حصہ ہے، تو وکیبلری ضرور کریں گے تو آپ کو جب تک پیپر سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ نہیں کر پائیں گے. سو اسی چینل الکرم اسکول آف تھاٹس جو ہے نا، اسی چینل کی پلے لسٹوں کے اندر میں نے پاک افیئر اور اسلامک اسٹڈیز کے ون لائنر، اور اس طرح سے میں نے جنرل سائنس کے ون لائنر، GK کے بہت زیادہ سوال کور کرائے ہوئے ہیں جو کہ آپ دوستوں کے لیے ہیں. خیر، وہ کنسپیکوس پلیس آف ہز سیل پوائنٹ پہ، جیسا کہ ہم کبھی بعض اوقات بازار میں جاتے ہیں نا تو نرخ اشیاء، قیمت نرخ اشیاء لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی واضح سے لکھی ہوتی ہے، سرکاری مہر اس پہ لگی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی سیکشن 7 کے تحت جو ہر ایک بندہ ہے، جو سیلر ہے، ریٹیلر ہے، جو اس طرح سے کرتا ہے، تو اس کو رکھنی قانونی طور پہ لازمی ہے. سیکشن 7 آف دس کموڈیٹیز ایکٹ بتاتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی بھی شے کو مقررہ زیادہ سے زیادہ قیمت سے زیادہ فروخت یا دوبارہ فروخت نہیں کرے گا سیکشن 7 کے مطابق، اور ایسا شخص اپنی فروخت کی جگہ پر مقررہ قیمتوں کی فہرست نمایاں مقام پر اویزاں بھی کرے گا اکارڈنگ ٹو سیکشن 7. دوستو، اس ایکٹ کا جو سیکشن 8 ہے، اٹ از اباؤٹ ڈسپوزل آف سیزڈ ایسینشیل کموڈیٹی، یعنی جو پکڑی گئی چیزیں ہیں، جن اشیاء کو اتھارٹی پکڑ لے گی، ان کو کس طرح ڈسپوز آف کیا جائے گا، جو بھی اشیاء خرد و نوش ہوں گی. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, and in addition to the prosecution under the Act, the essential commodities seized under the Act may be sold by an officer who seized the essential commodities on the spot at the prices fixed or such essential commodities under the Act. یعنی اگر کوئی چیز ضبط کر لی گئی ہے، پکڑی گئی ہے، تو اس بارے میں اس نے بتایا ہے کہ اس وقت نافذ کسی بھی دوسرے قانون کی کسی دوسری شک کے باوجود، ٹھیک ہے، جو بھی قانون چل رہا ہے نا، اس قانون کے ان کے باوجود جو دوسرا چل رہا ہے، اس ایکٹ اور اس ایکٹ کے تحت استغاثہ کے علاوہ، ٹھیک ہے بھائی، ایک جگہ پہ اگر دو قانونوں کے سیکشن امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، تو وہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. وہ افسر جس نے کوئی ضروری چیز ضبط کی ہے یا سامان ضبط کیا ہے، وہ ان اشیاء کو موقع پر ہی اس ایکٹ کے تحت مقرر قیمت پر فروخت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. The sale proceeds so collected under subsection 1 shall be deposited in a profit-bearing bank account in any scheduled bank empowered to receive government dues, and if the accused person whose essential commodity is sold is، یعنی سب سیکشن 1 کے تحت جمع ہونے والی فروخت کی رقم کسی بھی شیڈولڈ بینک کے منافع بخش اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی جو حکومت کی وصولیوں کو وصول کرنے کا مجاز ہو، اور اگر وہ شخص جس کی ضروری اشیاء فروخت کی گئی ہیں کیا ہے acquitted of an offense, the deposited amount shall be released to the said accused person، یعنی جرم سے بری ہو جائے، ٹھیک ہے، اس اوفنس سے جو اس نے کیا اس سے بری ہو جائے، تو جمع شدہ رقم مذکورہ ملزم کو واپس کر دی جائے گی. یا convicted of an offense، اگر اس جرم کا مرتکب ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی دکان جگہ سیل کر کے سیز کر کے اس کی چیزیں بیچی ہیں، the deposited amount shall be forfeited by the government، تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی.